بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر سارے گاؤں والوں کی چیخیں نکل گئی۔ ایک ایسی لڑکی پر اللہ کا خوفناک عذاب آیا جسے دیکھ کر قبر کھودنے والا چیخیں مار مار کر رونے لگا، توبہ توبہ کرنے لگا۔ اس واقعہ کو سن کر آپ بھی توبہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ویڈیو کو ایک لائک، چینل کو ایک بار سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم ناظرین، ایک بزرگ تھا، اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میرے محلے میں جو قبر کھودنے والا بابا رہتا ہے، جس کی ساری زندگی قبرستان میں گزری ہے، جس کی ساری زندگی قبر کھودنے میں گزری ہے، کیوں نہ میں اس کے پاس جا کر کوئی عبرتناک واقعہ سنوں، اسے کہوں مجھے ایسا کوئی عبرتناک واقعہ سناؤ جو میری زندگی بدل کے رکھ دے، میں توبہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میں گھر سے اٹھا اور اس بابا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ بابا جی گھر سے باہر نکلے تو میں نے وہی سوال پوچھا جس کی وجہ سے میں آیا تھا۔ جیسے ہی میں نے سوال کیا تو اس بابا جی کی چیخ نکل گئی اور وہ رونے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، اے شخص میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں ایک دردناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ منظر جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب سے لے کر آج تک میری آنکھیں روتی رہتی ہیں، میرا دل روتا رہتا ہے۔ پہلے میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، پہلے میں گناہوں والی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب سے وہ منظر میری آنکھوں سے گزرا ہے، اس منظر کے بعد میں غفلت کی دلدل سے نکل گیا ہوں۔ میں نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ کہتا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں 2 قبر پہلے ہی سے تیار کر کے رکھتا ہوں تاکہ جب کوئی مر جائے تو انہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ بس اسی کام سے میرا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ایک قبر کھود چکا تھا، دوسری قبر کھود رہا تھا کہ میرے دل نے چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ پہلے قبر کھود لوں، اس کے بعد پھر آرام کر لوں گا۔ میں دوسری قبر کھودنے لگ گیا۔ جیسے ہی میں نے قبر کھودنی شروع کی تو قبر کے اندر تپش محسوس ہوئی، مجھے قبر کے اندر آگ محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے قبر کے اندر کیڑے مکوڑے دیکھے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے قبر کے اندر سانپ دیکھے ہیں، بچھو دیکھے ہیں۔ جیسے جیسے میں قبر کھودتا جاتا، ایسے ایسے یہ بچھو اور سانپ نیچے کی طرف جاتے گئے، اندر سے تپش آنے لگی، مجھے گرمی لگنے لگی۔ میں پریشان ہو گیا کہ قبر تو اور بھی بہت ساری میں نے کھودی ہیں، یہ واحد قبر ہے جس کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے کیڑے مکوڑے دیکھے ہیں، بچھو دیکھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جہنم کی تمام کھڑکیاں اسی قبر کی طرف کھول دی گئی ہیں۔ بڑی مشکل سے وہ قبر میں نے مکمل کی اور ایک چھوٹے سے درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ میری زندگی کی پہلی قبر ہے جس کے اندر میں نے سانپ، بچھو اور کیڑے دیکھے ہیں، قبر کے اندر کی تپش دیکھی ہے۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ کون ہے جو اس قبر کے اندر داخل ہوگا، وہ کون سا مردہ ہے جو اس قبر کے اندر داخل ہوگا۔ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے 2 سوار زمین پر اترے اور ان 2 قبروں کے اوپر اترے ہیں۔ ایک سوار قبر کے پیروں کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا سوار قبر کے سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اب جو سرہانے کی طرف سوار کھڑا تھا وہ پیروں کی طرف کھڑے ہوئے سوار سے کہتا ہے کہ لکھو۔ وہ کہتا ہے کیا لکھوں؟ وہ کہتا ہے کہ لکھ دو، جہاں تک تیری نظر جاتی ہے، حد نگاہ تک اس قبر کو وسیع کر دو، اس کو کھلا کر دو۔ یہ سنتے ہی پیروں کی طرف کھڑے ہوئے سوار نے وہ سب کچھ لکھ دیا۔ اس قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دینا ہے، کھلی کر دینا ہے۔ اب جو قبر کے سہانے کھڑا ہے وہ پیر والے سے کہتا ہے کہ لکھو تو۔ وہ کہتا ہے کیا لکھوں؟ کہتا ہے لکھ دو، اس قبر کو اتنا کھلا کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کتنا کھلا کر دوں؟ اس نے اپنی شہادت والی انگلی اور اپنے انگوٹھے کو تھوڑا سا ہی کھلا کیا، شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو ایسے ہی کھلا کیا، اشارہ کرتے ہوئے کہا،
بس اتنی سی کھلی کر دو، یہ قبر بس اتنی سی کھلی کرنا، پہلے والی کو حد نگاہ تک کھلی کر دو، وسیع کر دو، دوسری قبر کو بس اتنی سی ہی کھلی کر دو۔ اس نے اشارہ کیا، انگلی اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ لکھ دو۔ تو سوار نے ایسا ہی کیا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میں ان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرا رب مجھے دکھا رہا تھا، بس پھر کیا ہوا؟ جس طرح سے یہ دونوں سوار آسمان سے نیچے اترے تھے، ایسے ہی آسمان کی طرف اڑے اور غائب ہو گئے۔ اب میں عجیب سی کیفیت میں چلا گیا، میں حیران تھا۔ اب میں شدت سے انتظار کرنے لگا، میں منتظر تھا کہ اب کون سا جنازہ آنے والا ہے اور یہ قبر کس کے نصیب میں جاتی ہے۔ جو حد نگاہ تک وسیع قبر ہے، وہ کون سا شخص لے کر جاتا ہے، اور اتنی سی کھلی قبر کون سا شخص اس میں جاتا ہے۔ میں منتظر تھا، اتنے میں ایک جنازہ قبر کے اندر داخل ہوا۔ مرنے والے کے اپنوں نے وہ صرف قبر خریدی جو حد نگاہ تک وسیع تھی، اور میت کو قبر کے اندر دفنانے لگے۔ بابا جی کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میت کے ساتھ صرف 8 لوگ ہیں۔ جنازے میں جنازہ پڑھنے والے صرف 8 لوگ تھے۔ حیرانی کے عالم میں میں گمسم ہو کر میں نے ان سے پوچھا، بھائیو مجھے اتنا بتا دو کہ یہ کون ہے، اور اس کا جنازہ پڑھنے والے صرف 8 لوگ کیوں ہیں؟ کیا اس کے عزیز و اقارب سب مر گئے تھے؟ محلے والے، بستی والے سب مر گئے تھے؟ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ ہی نہیں، اتنے کم بندے جنازے میں کیوں ہیں؟ لوگ کہنے لگے، یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی تھا، اور باقی والے امیر نے اس کے جنازے کو اہمیت ہی نہ دی۔ غربت کی زندگی گزار کے گیا ہے بیچارہ، اور ہم نے چندہ اکٹھا کر کے اس کے غسل اور کفن کا بندوبست کیا ہے، اور چندے ہی میں سے تجھے اس کی قبر کی مزدوری دی۔ میں نے کہا، بھائی بے شک یہ غریب تھا، مجھے اتنا بتا دو اس کی زندگی کیسی گزری، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ تو انہوں نے کہا، بھائی یہ غریب ضرور تھا لیکن سجدوں کا غریب نہیں تھا۔ غریب ضرور تھا لیکن اخلاق کا غریب نہیں تھا، کردار کا غریب نہیں تھا، نماز کا غریب نہیں تھا۔ یہ دن کو روزہ رکھتا اور پوری پوری رات قیام کرتا تھا۔ جب گلی میں چلتا تو نبی پاک کی ذات پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے چلتا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا، اس کی زندگی کے بارے میں بتایا، تو میں نے پہلے بھی سب کچھ دیکھ رکھا تھا۔ تو میں نے کیا کیا، ان کو مزدوری واپس کر دی۔ میں نے کہا، بھائی مجھے بھی اس ثواب میں شریک کر لو، میں بھی ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی تدفین کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ اب میں اس غریب کی تدفین کے بعد اس چھوٹے سے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب دوسرے جنازے کا انتظار کرنے لگا۔ شدت سے انتظار تھا کہ دوسری والی قبر کس کے حصے میں جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ اتنے میں ایک اور جنازہ بھی قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ اس میت کے پیچھے لوگوں کا ہجوم تھا، بہت زیادہ رش تھا۔ اتنا بڑا جنازہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میت کے عزیز و اقارب میرے پاس آئے اور دوسری قبر مجھ سے خریدی، جس کے اندر سانپ میں نے دیکھے تھے، بچھو دیکھے تھے، جس کے اندر مجھے تپش محسوس ہوئی تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون فوت ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں نام کا امیر شخص ہے، اس کی بیوی مر گئی ہے، یہ اس کی بیوی کے لیے قبر خریدی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائیو مجھے اتنا بتا دو کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے۔ یہ امیر تو تھی، آج اس کے جنازے میں ہر طرح کے چھوٹے بڑے لوگ موجود ہیں۔ کسی نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، 2 ٹکے کا گورگن ہو کر اتنے بڑے شخص کی بیوی کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اتنے بڑے شخص کی بیوی کی زندگی کے بارے میں پوچھنے کا حق تجھے کس نے دیا؟ اب لوگ اس گورگن کو مارنے لگے۔ کہتا ہے، لوگ مجھے مارنے لگے، پیٹنے لگے، لوگ مجھے مارنے ہی والے تھے کہ اچانک اس کے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اسے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، کون سا جرم کیا ہے، غریب کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ تو میں نے اس مارنے والی عورت کے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور اسے سائڈ پر لے گیا۔ پھر میں نے اسے پچھلا سارا واقعہ سنایا اور قسم دے کر سنایا۔ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس طرح کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔
اب تو مجھے اتنا بتا دے کہ تیری بیوی کس طرح کی زندگی گزار کر گئی ہے۔ کہیں اس کی زندگی آوارگی میں تو نہیں گزری، کہیں اس کی زندگی گناہوں میں تو نہیں گزری، اس کی زندگی بد اخلاقی میں تو نہیں گزری، کہیں اس کی زندگی بے حیائی میں تو نہیں گزری۔ میرے یہ درد بھرے جملے سنتے ہی وہ مالدار شخص رونے لگا اور رو کر کہنے لگا، بھائی تو سچ کہتا ہے، تو سچ بولتا ہے، تو نے جو کچھ دیکھا ہے سچ دیکھا ہے، تو نے جو کچھ دیکھا ہے حقیقت دیکھا ہے۔ یہ جو میری بیوی تھی یہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی، اتنی بڑی حسن والی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لیکن یہ بدبخت عورت میری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، ان سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی تھی، ان سے چھپ چھپ کر گناہ کرتی تھی۔ جب میں گھر پر نہیں ہوتا تھا غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اور میری اجازت کے بغیر بن سور کر گھر سے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر نکلتی تھی کہ ہر ایرے غیرے کی نظر مجھ پر پڑے اور میرا دیوانہ ہو جائے۔ کہتی تھی، دیکھو میرا حسن کتنا حسین ہے، میرا چہرہ کتنا حسین ہے، میرے بال کتنے حسین ہیں۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن پر اتراتی تھی، اپنے اوپر فخر محسوس کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ میں تجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھتی تھی، تکبر اس کے انداز میں تھا۔ یہ مجھے بے عزت کرتی تھی، یہ میری نافرمانی کرتی تھی، میں اس کا مزاجی خدا تھا مگر یہ نہیں سمجھتی تھی۔ استغفر اللہ، ہائے افسوس، اتنے بڑے محل میں رہنے والی مالکن توبہ نہ کر سکی، اپنے رب کو نہ منا سکی، قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکی۔ لیکن ہم تو کر سکتے ہیں نا، اپنے رب کو منا سکتے ہیں نا، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔